الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 129 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 133 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے جن و انس کے گروہ، کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات، میری نشانیاں تمہیں سناتے، تمہیں قصہ سناتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے، متنبہ کرتے، خبردار کرتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچ رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب کے ساتھ جمع ہوں گے، انسان بھی اور جن بھی، اور جن لوگوں نے خطائیں کی ہوں گی، دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری ہوگی، ان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا کہ اے جنوں انس کے گروہ، اے لوگو، انسانوں بھی اور جن بھی دونوں، کیا تمہارے پاس میری طرف سے پیغمبر نہیں پہنچے تھے؟ تمہاری طرف پیغامات نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں اللہ کی آیات بتاتے، اللہ کی نشانیاں بتاتے، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں ان سے تمہیں آگاہ کرتے؟ تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے، جو آج اللہ کے سامنے تم نے حاضر ہونا تھا، اللہ سے ملاقات کرنی تھی، تمہیں آج کے دن سے متنبہ کرتے، خبردار کرتے کہ بھئی ایک دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو صحیح طریقے سے زندگی گزارو، اپنی مرضی کی زندگی مت گزارو، تمہیں ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ کیا ان چیزوں سے تمہیں کسی نے متنبہ نہیں کیا، کسی نے آگاہ نہیں کیا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے جانوں پر گواہی دی، یعنی ہمارے پاس آئے، ہمیں پتہ چلا، ہمیں بتایا بتانے والوں نے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہوں نے دنیا کی زندگی نہیں، انہیں دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کے اندر اتنے وہ مگن رہے اپنے مال دولت میں، اپنی کمائی میں، اپنے چکروں میں، ایسے مگن رہے کہ تو بتانے کے باوجود بھی وہ اسے غافل رہے کہ چلو دیکھی جائے گی جو ہوگا، اپنے آپ کو کسی نہ کسی انداز میں مطمئن کیے رکھا انہوں نے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور انہوں نے پھر اپنے اوپر ایک گواہی دی اس چیز کی، یعنی کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن اپنے اوپر گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین، کہ وہ خود ہی کفر کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، یا انہوں نے حق کو نہیں مانا، حق کو اگنور کر دیا، تو وہ اس چیز کی گواہی دیں گے، انہیں اقرار کریں گے اس چیز کا۔ یعنی قیامت کے دن کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہ غفلت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، وہ گواہی دے گا اس چیز کی کہ ہاں آئے تھے، خود مانے گا اس چیز کو کہ ہاں میں نے ہی انکار کیا تھا، بتانے والوں نے تو بتایا تھا مجھے۔ جی، یعنی کہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا اس چیز کا کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہو جائے گا کہ ہاں واقعی میں نے ایسے کیا تھا، کوئی یعنی کہ بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا، اس کو ماننا ہی پڑے گا آخرکار۔ جس طریقے سے انسان یہاں پہ کوئی ویڈیو فلم بنا کے چلا دیتا ہے، اس کی ویڈیو چل رہی ہے، سامنے وہ نظر آ رہا ہو، وہ نہیں مکر سکتا کہ ہاں واقعی میں ہی ہوں، یہ کہاں جائے گا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کا سمجھو کہ معاملات ہوگا کہ مکرنے کا وہاں پہ کوئی چانس نہیں ہوگا، انسان انکار نہیں کر سکے گا، سامنے نظر آئے گا واقعی میں ہی ہوں، میں نے انکار کیا تھا۔ فما كذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، یہ سارا اس لیے معاملہ ہے کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ایسے ہی ظلم سے ہلاک کر دے اور اس کے رہنے والے جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں۔ یہ یعنی کہ اللہ نے اپنا اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو ہلاک نہیں کرتا، ایسے کسی کو سزا نہیں دیتا کہ اس کے رہنے والوں کو خبر ہی کوئی نہ ہو، غفلت میں ان کو پتہ ہی کوئی نہ ہو، حقیقت ان کے سامنے واضح ہی نہ ہوئی ہو، اور اللہ بڑھ کے ان کو ہلاکت لو، یہ تم نے یہ کیوں کیا، چلو جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آگاہ ضرور کرتا ہے، ان کو بتاتا ضرور ہے کہ یہاں پہ تم غلطی کر رہے ہو، وہ دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب اسی راستے پر چلتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ یہ اللہ کا اصول نہیں کہ اللہ نے اپنی چیز واضح نہیں کی، تم پہ پتہ ہی نہیں چلا تمہیں، اللہ نے پکڑ کے ویسے تمہیں جہنم میں پھینک دیا، ویسے تم پر عذاب نازل کر دیا، اللہ ایسا کرتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں یہاں پہ۔ پھر ہمیں بولے کل درجات مما عملوا، ہر ایک کے لیے اپنے اپنے درجے ہیں جس نے وہ عمل کیے، یعنی کہ جو جس درجے کا عمل کرے گا اسی درجے کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اسی درجے کا اس کو بدلہ ملے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ اچھائی بھی جو جس لیول کی اچھائی کرے گا اس کو بدلہ بھی اسی لیول کے مطابق ملے گا، اور جو برائی بھی جس درجے کی کرے گا اس کو سزا بھی اسی درجے کی ہوگی۔ میں وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب کو غافل نہیں ہے جو کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب اس کے علم میں، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غفلت میں نہیں ہے۔ کوئی انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے بس یہ سے میری بچت ہو جائے گی، اس طرح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایسا ہرگز کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جو کیا جائے گا اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا، چاہے وہ اچھا عمل ہے چاہے برا عمل ہے،
اور اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں جگہ جگہ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی بھی بچانے والا نہیں ملے گا تمہیں، تم جو عمل کرو گے اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ فرمایا کہ رب الغنی ذو الرحمہ، تو یہ رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی دھونس نہیں اس کے اوپر چلتی، کسی کا کوئی زور نہیں ہے اس کے اوپر، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی وہ یعنی کہ آگے وہ دبیل نہیں، کسی کے آگے کوئی پریشرائز ہونے والا وہ نہیں کہ کوئی اس کو پریشرائز کر دے گا، کوئی اپنی منوا لے گا زبردستی، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو رب غنی ہے، بے پرواہ سے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ضرور ہے، رحمت اس کی اپنی ایک صفت ہے، اور رحمت کرتا ہے ضرور، لیکن کس پہ کرتا ہے یہ بھی اللہ نے بتا رہا ہے کہ جو اس کے رحمت کا لائق ہوتا ہے اس پہ ضرور رحمت کی جاتی ہے، لیکن جو سرکش ہے جو آگے اکڑ کے کھڑا ہو گیا اس کے لیے کوئی ضرور رحمت نہیں ہے، پھر وہ اس کے لیے شدید العقاب ہے، شدید العذاب ہے، وہ قہار ہے، پھر سارا کچھ اس کے لیے بھی اللہ نے اپنی صفات رکھی ہیں۔ پھر تو میں کہیں یہ شاہ یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں ویسے ہی لے جائے، غائب کر دے، یہاں سے اٹھائے، تمہیں صفاتی سے مٹا دے، وہ یستخلف من بعدکم، تمہارے بعد دوسرے کو خلفاء کر دے، تمہارے جانشین کر دے، ما یشاء کما انشاکم، جیسا چاہے، پھر جیسے کہ تمہیں پہلے پیدا کیا، یعنی کہ تم بھی تو پہلے نہیں تھے، تمہیں بھی تو اوروں کی جگہ پیدا کیا، تم سے پہلے اور لوگ تھے، وہ ختم ہو گئے، ان کی جگہ تم آ گئے، تو جب چاہے وہ تمہیں بھی یہاں سے لے جائے گا، تمہارے اپنی کوئی اوقات نہیں، کوئی تمہارے اندر وقت نہیں، چیز کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے، جب تک اس نے دی ہوئی ہے بس دی ہوئی ہے، جب چاہے وہ ختم کر لے، تمہاری آج سانس ختم کر دے، تم مٹ جاؤ گے، تمہاری جگہ اور آ جائیں گے۔ فرمایا کہ کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، جسے تم نے پیدا کیا تھا اولادوں کے حوالے سے پہلی قوموں کے بعد، یعنی کہ تم سے پہلی قومیں گزری، ان کی اولاد کا پہ تم آج سامنے آ گئے، تو تمہیں بھی جب جی چاہے گا اللہ لے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی چیز کی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ کو کوئی جو ہے وہ آگے رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے انسان کی حقیقت کو قسم کا واضح کر رہا ہے کہ ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی بس مہلت ہے جس سے ہم چلتے پھرتے پھر رہے ہیں، اور اس حقیقت سے ہم خوب اچھی طرح خود واقف ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان کی کیا اوقات ہے، ایک لمحہ لگتا ہے انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک قصہ کہانی بن جاتا ہے۔ تو جب تک انسان کے اوپر پاس یہ دولت، طاقت، جوانی، یہ چیز ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک لمحہ لگتا ہے انسان بالکل ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، بالکل کوئی بھی یعنی کہ پائیداری نہیں ہے انسان کے اندر کہ جی بڑا بھی میرے پاس بڑا وقت ہے، میں تو اتنی دیر تک مجھے کچھ بھی نہیں ہونے لگا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کی گیم ہے انسان کی، ایک پانی کے بلبلے کی طرح، کہ بڑا خوبصورت، بڑا رنگین نظر آ رہا ہوتا ہے، اگلے لمحے وہ بلبلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نام شان باقی نہیں رہتا۔ یہی حال انسان کا بھی ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے ایک انداز سے یہاں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ پہ اوروں کو خلیفہ کر دے، تمہارا جانشین کر دے، تمہارا نام نشان مٹ جائے گا، تم بھی پہلے ایسے آئے، تمہارے پہلے تھے، آج وہ نہیں ہے، ان کی جگہ تم کھڑے ہوئے ہو۔ تو یہ بات ہے ساری کہ اللہ نے ایک بس مہلت دے رکھی ہے یہاں پہ، اور اس مہلت کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات بھی اپنی نازل کر دی، نشانی بتا دی، پیغمبر اپنے بھیج دیے، آج تک اللہ تعالیٰ کا پیغام چل رہا ہے، دنیا میں پہنچ رہا ہے مختلف انداز سے، کوئی شخص قیامت کے دن یہ نہیں کہے گا میرے سے پیغام نہیں پہنچا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ میں کسی کو ایسا ہلاک نہیں کرتا کہ اس کے رہنے والے کو غفلت میں ہو، اللہ تعالیٰ غفلت سے ضرور نکالتا ہے، اس کو نشانیاں اتنی ایک مل جاتی ہیں جو کہ اس کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو باقی جو اگنور کرتا ہے اس کو، پھر ہٹتا ہے اس سے، نہیں اس پہ عمل کرتا، وہ اللہ کے پکڑ میں آتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اس کے مطابق سیدھا کر لیتا ہے، اس کے لیے یقینا اللہ تعالیٰ ذو رحمت بھی ہے، اس کی غلطی کوتاہیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جب وہ مین چیزوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے نشانیاں ہمیں دی ہیں قرآن کے ذریعے، آیات کے ذریعے، اور اپنی دنیا کے نظاروں کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا کائنات کے اندر، ہمیں اس سے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مہلت اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ کسی وقت بھی ختم ہو جانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ الرٹ کیا ہے ہمیں، اس دی ہوئی مہلت کو ہمیں غنیمت سمجھ کے اس میں اپنی آخر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دی ہوئی مہلت کو اسی کے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔